اللہ تعالیٰ نے جو شریعت محمدی سرکار کو عطا فرمائی اس میں ارشاد فرمایا قرآن عظیم میں بڑے کیٹیگوریکل واضح طریقے سے احل اللہ البیع وحرم الربا، تمہارے لیے کاروبار جائز ہے اور سود حرام ہے۔ سود اور کاروبار کو الگ الگ بیان کیا گیا، تو پتہ چلا جس کاروبار میں سود آ جائے وہ کاروبار ہی نہیں، کاروبار مومن کے لیے ہے ہی وہ جس میں سود نہ ہو۔ یہ سود کی لعنت ہے کیا؟ سود کی دو تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ اپنے نفع کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، کیا بولیں ذرا، اپنے نفع کو اپنے ہاتھ میں لے لینا کہ میں کار مختار ہوں، میں نے اتنا حاصل کر لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ میرا فعل ہے، تیرا نہیں ہے، تجھے 10 دینے ہیں کہ 15، یہ میں جانتا ہوں، تو نہیں جانتا۔ جب تو اپنے لیے نفع خود مقرر کرے گا تو گویا تو نے اللہ کی تقدیر میں ہاتھ ڈالا، اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑی غیرت کسی کی بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میری قدرت میں ہاتھ ڈالے میں اسے کبھی برداشت نہیں کرتا۔ دوسری اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص رقم پر نفع اور وقت دونوں مقرر کر لے، نفع اور وقت دونوں مقرر کر لے، وہ سود بن جاتا ہے۔ مثال اس کی بڑی آسان ہے کہ 100 روپیہ میرے پاس ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو ضرورت ہے، میں کہتا ہوں یہ 100 روپیہ لے لیں، استعمال کریں، 1 مہینے کے بعد آپ نے مجھے 110 دینے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد آپ نے مجھے 110 دینے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ ایک تو ہم نے مہینہ مقرر کیا، مدت مقرر ہو گئی نا، وقت مقرر ہو گیا۔ دوسرا نفع مقرر کیا کہ مہینہ جب گزر جائے گا تو تم مجھے 110، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے لیے نفع مقرر کر لیا کہ تین نقصان ہوئے یا نفع ہوئے میں دا لینے ہی لینے۔ دوسرے لفظوں میں نے کیا کہ مجھے 10 مل جائیں گے، اگر اللہ تجھے نہیں دینا چاہتا تو کون ہوتا ہے لینے والا؟ تو اللہ کی تقدیر میں ہاتھ ڈالا نا بندے نے۔ تو تعریف اس کی یہ ہے کہ وقت اور نفع جب مال پہ مقرر ہو جائے تو سود بن جاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ آج انشورنس کمپنیاں بڑے بڑے رنگ دکھاتی ہیں، وہ یہ نہیں ہے جی، وہ ہے جی، یہ نہیں۔ آپ یہ تعریف یاد رکھیں، اس تعریف پہ اپنی چیز کو تول لیں کہ جب بھی وقت اور نفع دونوں کہیں مقرر نظر آئیں تو وہ سود ہوگا۔ اگر وقت مقرر ہے، نفع مقرر نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں شراکت داری۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور عین اسلام ہے، اسلام میں جائز ہے شراکت داری، یعنی 2 آدمی برابر پیسہ لگائیں اور نفع کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مہینے کے بعد اپنا حساب کریں، وقت مقرر کر لیں کہ ہر مہینے حساب کریں گے، لیکن نفع مقرر جتنا نفع ہوگا آدھ باد کر لیں گے۔ لاکھ دونوں نے لگایا، مہینے کے بعد وہ حساب کرتے ہیں، کبھی 20 روپے آ گئے، کبھی 25 آ گئے، کبھی 30 آ گئے، کبھی 10 آ گئے، نفع بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بھائی رقم لگائے، دوسرا محنت کرے۔ میرے کو پیسہ کوئی نہیں، تسی میں پیسے دیں دے ہوئے 2 لاکھ لے لے، ساڑھی طرفوں تو وقت بھی دے تو کاروبار کر، نفع دو ود۔ اس کو کہتے ہیں مداربت، عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شراکت اور مداربت دونوں اسلامی ہیں، دونوں جائز ہیں۔ شراکت یہ ہے کہ برابر سرمایہ اور وقت پہ برابر نفع کی تقسیم، یہ اسلامی ہے۔ اور مداربت یہ ہے کہ پیسہ ایک شخص کا، نفع دونوں کا، ایک کی محنت ہے، ایک کے پیسے ہیں۔ ایک آدمی اپنا وقت دے رہا ہے، دوسرا وقت نہیں دے سکتا، اس کے پاس پیسے موجود تھے، دوسرے کے پاس وقت موجود ہے، وہ وقت بھی دے، دکان چلائے، چیزیں لائے، بیچے، اور جب مہینہ گزر جائے تو دونوں نفع کو آدھا آدھا کر لیں، اس نے اپنی محنت کا لیا، اس نے اپنے پیسے کا لیا، اس کو کہتے ہیں مداربت، یہ جائز ہے۔ تو تیسرا کیا ہے؟ سود۔ سود میں جو دینے والا ہے اس کی کوئی محنت نہیں ہے، اس کی، اور اس نے وقت پہ نفع مقرر کر لیا، وقت پہ نفع۔ دوسری صورت میں بھی، مداربت میں بھی، پیسے جو لگا رہا ہے اس کی محنت نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی رقم دے دی ہے، لیکن اس نے یہ مقرر نہیں کیا کہ مجھے بھائی تو 20 روپے دے گا مہینے کے بعد۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو کاروبار کر، جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہو جائے گا، جو اللہ ہمیں دے گا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے نفع کو اللہ پر چھوڑ دیا، اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ بندہ نفع کو خدا پہ چھوڑ دے، نفع کو۔ اس لیے اللہ نے اسے ناپسند کیا، فرمایا قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔
تو کبھی بھی زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ بہت سارا پیسہ بھی سود کے ذریعے اکٹھا کر لیں، وہ پیسہ کبھی آپ کے نفع میں یعنی زندگی میں کبھی آپ کو نفع نہیں دے گا۔ اسپتالوں میں لگ جائے گا، کچہریوں میں لگ جائے گا، غیر مری طریقے سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا کما رہا ہوں، اور وہ اس طرح نکلے گا کہ آپ کو وہ پیسہ کبھی بھی سکون نہیں دے سکے گا۔ اگر آپ شراکت یا مداربت کر رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ اسلامی کاروبار کیا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے، اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔ وہ اگر تھوڑا بھی ہوگا تو آپ کو آسودگی رہے گی، خیر رہے گی۔ وہ شخص جو اس دور میں سمجھتا ہوں حلال کاروبار کرے، اللہ اسے ہسپتالوں سے بچا لے، کچہری سے بچا لے، تھانے سے بچا لے، تھوڑا نفع بھی ہو تو وہ کافی ہے۔ اور یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں جس کو یہ لگ جائیں پوری نہیں پڑتی۔ یہاں وہ خرچہ ہی اس طرح کا ہوتا ہے، بندہ بول ہی نہیں سکتا، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو سود جو ہے یہ شرعاً حرام ہے۔ سود کی تعریف جو موٹی سے چھوٹا سا مسئلہ آج آپ کو بتایا ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے کہ وقت اور نفع جب رقم پر مقرر ہو جائیں، وقت اور نفع دونوں مقرر ہو جائیں وہ سود ہے۔ اگر آپ نے وقت مقرر کیا، نفع مقرر نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر نفع مقرر کر لیں اور وقت مقرر نہ کریں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ شراکت کریں، مداربت کریں، ایسے کاروبار کریں، بے شک آپ کے پاس پیسہ ہو، کرنا بھی کاروبار چاہیے، حضور نے فرمایا کاروبار میں برکت ہے کرنی، لیکن کبھی ایسا کاروبار نہ کرو جس میں تم اپنے بھائی سے دھوکہ کر رہے ہو، یعنی اچھا مال دکھا کے برا نہ دو، ایک جنس دکھا کے دوسری جنس نہ دو، جو دکھاؤ وہی دو، بتا کے نفع لے لو، یہ بھی اجازت ہے۔ مثلا آپ کی چیز ہے، یہ میری چیز ہے، یہ 100 روپے کی ہے، آپ لینا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں نے 130 کی دینی ہے، اگر خریدنے والا 130 پہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، جب دونوں بیچنے اور خریدنے والے راضی ہو جائیں تو وہ 130 کی بک جائے، آپ کے 30 نفع میں نفع بھی جائز ہے، لیکن جب تک وہ راضی نہ ہو تو آپ دھونس سے اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے۔ رضا کے ساتھ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ لیا کرو جب چیز کی خرید و فروخت کرتے ہو، جو نفع مقرر کر لو وہ جائز ہے، لیکن ایسا نہ کرو کہ تم اپنے لیے وقت اور نفع خود مقرر کرو اور کہو جی میں تو اتنا لوں گا۔ بیچارہ جو لینے والا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سودی کاروبار پہ پیسہ لیتے ہیں بیچارے، وہ واپس ہی کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی ان کی پوری نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، اچھے کردار کے حامل زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو